علماء کی اجازت سے یہاں پہ مچھلی بازار میں ہمیں بہت سارے لوگ ملے ہیں جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ ہی کی طرح جو واٹس ایپ پہ سوالات آپ نے بھیجے ہوئے ہیں. تو ایک حضرت نے ہم سے کچھ سوال پوچھنے کی گزارش کی. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ سوال کے طور پہ؟ تو یہ مچھلی بھی سمندر کی ایک مخلوق ہے جیسے ہم باہر کی مخلوق ہے. مولانا صاحب نے یہ بھی بولا فرمایا کہ کھیکڑا حرام ہے کیونکہ باہر زندہ رہتا ہے سوکھے میں اور سمندر میں وہ اپنا وہ کھاتے ہے اس میں خون بھی نہیں ہے. تو ایسے مچھلیاں ہیں کہ حرام ہے. بہت شکریہ آپ کے سوال ہمیں کا. اس کا جو ہے نا بہت شکریہ آپ کے سوال کا. میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا اس سوال کے جواب. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ دین عقل کا نام نہیں ہے، نقل کا نام ہے. تو قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سمندر کے اندر جو مخلوقات ہے جس پر مچھلی کا لفظ بولا جاتا ہے وہ مچھلی حلال ہے اور اس کا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ ویسے حلال جانور اگر خود مر جائے اس کو ذبح نہ کرو، اس کو میتہ کہتے وہ تو حرام ہے. لیکن اس امت کے لیے دو میتہ جو خود مر جائے وہ حلال ہے. احلت لنا میتتان، اس میں ایک مچھلی السمک اور دوسرا الجراد جس کو ٹڈی کہا جاتا ہے، اور دو خون بھی حلال ہے جس میں ایک کبد اور ایک تحال یعنی ایک کلیجی اور ایک تلی کہا جاتا ہے. باقی قرآن اور حدیث کے مراجع کی طرف رجوع کرنے سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے احناف کے یہاں کون سی چیزیں حرام ہے. ذی ناب جو اپنے جو ہیں وہ دانتوں سے شکار کو پکڑے، یا مخلب من الطیر وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرے، یا وہ جانور جس میں خون بالکل نہ ہو مچھر اور مکڑی وغیرہ، یا وہ جانور جس میں بہنے والا خون نہ ہو جیسے سانپ اور چھپکلی وغیرہ، یا وہ جانور کہ جو مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ ذبح کیے ہوئے بغیر مر جائے، یا وہ جانور کہ مثال کے طور پر جس کو ذبح کے بغیر کسی دوسرے طریقے سے گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، والموقوذہ یا پہاڑ سے گل کر مر جائے، والمتردیہ یا ایک جانور کی ٹکر سے مر جائے، والنتیحہ. ان تمام صورتوں میں چونکہ دم مسفوح جو ودجان، حلقوم اور مری چار رگوں کے کٹنے سے جو فاسد خون نکلتا ہے اس صورت میں وہ خون نہیں نکلتا، اسی لیے اس پر حرمت کا اطلاق کیا جاتا ہے. اسی طرح وہ جانور جو گائیں ہیں یا بیڑے بکری مرغی ہیں وہ ہے تو حلال، لیکن اگر وہ حرام اجزاء بہت کھا لے اس کو جلالہ کہا جاتا ہے. اس کا کھانا بھی اس وقت تک جائز نہیں جب تک 2-3 دن اس کو باندھا جائے اور حلال غذا کھلائی جائے تاکہ اس کے حرام کے اجزاء اور سمپٹمز ختم ہو جائے.